دنیا میں ہر ایک انسان کا موت کا وقت مقرر ہے، لیکن کچھ ایسے بھی خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی موت کو نہایت قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ شاید ان کی موت کا وقت اس دن اللہ کی طرف سے مقرر نہیں تھا۔ اس ویڈیو میں آپ 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جانیں گے جو موت کی آغوش میں تھے اور زندگی دوبارہ انہیں اپنی طرف کھینچ لائی۔ نمبر 5، فینس گیج نام کا یہ آدمی ایک امریکن ریل روڈ کنسٹرکشن فورمین تھا۔ 13 سپٹمبر 1848 کو ایک ریل روڈ کی تعمیر کے لیے فینس گیج چٹان کی مائننگ کا کام کر رہا تھا۔ اچانک سے مائننگ کے دوران بارود کے دھماکے سے ایک لوہے کی روڈ جو فینس گیج کے ہاتھ میں تھی، وہ روڈ اس کے منہ سے ہوتے ہوئے سر کے پار نکل گئی۔ اسے انتہائی زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ روڈ لگنے سے فینس گیج کی لیفٹ آئی مکمل طور پر بینائی سے محروم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ شخص لوہے کی روڈ منہ اور سر کے بیچ آر پار ہونے کے باوجود معجزاتی طور پر کئی ہفتے کوما میں رہنے کے بعد زندہ بچ گیا اور اگلے 12 سال تک زندہ رہا۔ نمبر 4، وینسزلاو موگیل۔ یہ شخص میکسیکو سے تعلق رکھتا تھا اور ایک انقلابی تھا۔ اس نے 1915 کے میکسیکن ریولوشن میں حصہ لیا تھا۔ یہ گرفتار ہوا اور اس پر بغیر کوئی مقدمہ چلائے موت کی سزا سنائی گئی۔ اس موت کی سزا میں ایک فائرنگ اسکواڈ کو گولیاں مار کر موگیل کو موت کی نیند سلانا تھا۔ وینسزلاو موگیل کو 9 گولیاں ماری گئیں، جس میں آخری گولی اس کے سر کے اندر بالکل کلوز رینج سے ماری گئی تاکہ اس کی موت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے بعد اس کی باڈی کو دوسری ڈیڈ باڈیز کے ساتھ رکھ دیا گیا، لیکن موگیل بے ہوش تھا اور اب بھی زندہ تھا۔ یہ بات کوئی نہیں سمجھ سکا کہ اتنی گولیاں لگنے کے باوجود یہ سروائیو کیسے کر گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے جب ہوش آیا تو یہ کسی طرح پاس ہی موجود چرچ میں پہنچ گیا۔ اس آدمی کو میکسیکن زبان میں الفوسیلاڈو بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب دا ایگزیکیوٹڈ ون ہوتا ہے۔ یہ مختلف ٹی وی شوز میں بھی نظر آ چکا ہے اور میکسیکو کے علاوہ دنیا بھر میں بھی مشہور ہے۔ نمبر 3، ویزنا ویلووچ ایک سربین فلائٹ اٹینڈنٹ تھی اور یہ 33,000 فیٹ کی بلندی سے گر کر بھی زندہ بچ گئی تھی۔ 26 جنوری 1972 کو یوگوسلیو ایئر لائن فلائٹ 367 پر ویزنا اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی تھی۔ یہ جہاز چیکوسلواکیا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ تب جہاز کے لیگیج کمپارٹمنٹ میں ایک بم ایکسپلوڈ ہوا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جہاز کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ جہاز میں سوار 28 مسافر 33,000 فیٹ کی بلندی سے برفیلے پہاڑوں پر گرے۔ جب ریسکیو ٹیم وہاں پہنچی تو تمام لوگ مر چکے تھے سوائے ایک انسان کے، اور وہ تھی ویزنا ویلووچ۔ ویزنا کے اوپر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، لیکن حیران کن طور پر 33,000 فیٹ کی بلندی سے گر کر بھی ویزنا کی جان بچ گئی تھی۔ گردن اور سر فریکچر ہو چکے تھے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، لیکن پھر بھی یہ سروائیو کر گئیں۔ یہ ایک میریکل سے کم نہیں تھا۔ 1985 میں ویزنا ویلووچ کو سب سے زیادہ اونچائی سے بغیر پیراشوٹ کے نیچے گر کر بچ جانے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی ملا تھا۔ نمبر 2، 1987 میں 14 سالہ احد اسرافیل ڈائٹون اوہایو USA میں ایک قریبی شاپ پر کام کر رہا تھا۔ اپنے امپلائر کی غلطی سے فائر ہوئی گن شوٹ اسرافیل کے سر پر لگی اور اس کے دماغ کا رائٹ اسکل کا حصہ شدید زخمی ہو گیا۔ بہت زیادہ بلڈ لاس کے باوجود اسے قریبی ہاسپٹل لے جایا گیا۔ حیران کن طور پر وہ اب بھی زندہ تھا اور 5 گھنٹوں کے آپریشن کے بعد ہوش میں آیا۔ کئی سالوں بعد اس کی کرانیو پلاسٹی ہوئی، جہاں سرجن نے اس کے اسکل کے آدھے حصے میں سلیکون بلاک ڈال دیا تاکہ اس کا سر نارمل نظر آ سکے۔ نمبر 1، 26 اپریل 2003 کو ایرون رالسٹن بلیو جون کینین USA میں ہائیکنگ کے لیے نکلا۔ اس وادی میں ہائیکنگ کے دوران ایک پتلی سی چٹان سے نیچے اترتے وقت ایک بھاری پتھر اس کے اوپر کھسکتا ہوا آیا اور اس کا رائٹ ہینڈ اس پتھر اور چٹان کی دیوار کے بیچ پھنس گیا۔ ایرون کے پاس مدد کے لیے پکارنے اور کسی کو بلانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا اور یہ اپنی ہائیکنگ کے سفر کے بارے میں کسی کو بتا کر بھی نہیں آیا تھا۔ 5 دن تک رالسٹن نے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی۔ اس کے پاس کھانے اور پانی کی بھی کمی تھی، لیکن وہ ڈٹا رہا۔ 6 دن اس کا پھنسا ہوا بازو گلنا شروع ہو چکا تھا۔ رالسٹن نے ہمت کی اور اسے معلوم تھا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اور پھر اس نے اپنے خود ساختہ نائف سے اپنے پھنسے ہوئے ہاتھ کو کاٹ کر اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ ہمت کر کے 65 فیٹ اونچے چٹان سے نیچے اترا اور اپنی گاڑی تک 13 کلومیٹر پیدل چلنا شروع کیا۔ راستے میں اس کا سامنا ایک فیملی سے ہوا جس نے اس کی مدد کی۔ اپنے بازو کو کاٹنے کے 4 گھنٹے بعد رالسٹن اپنا 18 کلو وزن اور 25% بلڈ والیوم کھو چکا تھا، لیکن رالسٹن کو بچا لیا گیا اور وہ زندہ تھا۔ رالسٹن کی اس فیمس سروائیول اسٹوری کو 2010 میں آئی ایک فلم 127 آورز میں فلمایا گیا ہے۔
امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا، اور ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔